السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، جب اہل حق کے علماء میں یعنی اہل حق کے علماء کی بات یا ان کا عمل یعنی اس میں اختلاف ہو جاتا ہے ان کا آپس میں، تو عوام بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ عوام کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اب کس کی بات مانیں، کس کو صحیح مانیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً ایک طرف جب مفتی تقی عثمانی جیسے شیخ الاسلام جسے کہا جاتا ہو، مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا ہو، بہت بڑا، بلکہ مفتی تقی عثمانی کو تو جو اور مسالک والے ہیں وہ بھی معتدل مزاج مانتے ہیں، ایسا بندہ، اور سامنے متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب، اب یعنی آپ اگر دونوں کو عام بندہ تو دیکھے گا وہ یوں ہی سمجھے گا کہ ان کا آپس میں بہت بڑا اختلاف ہو گیا ہے، اس کی بات الگ ہے، اس کا بات یعنی اس کا عمل الگ ہے۔ یہ مسئلہ تب ہوا جب مفتی رفیع عثمانی صاحب کی وفات ہوئی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی جب فوت ہو گئے، ان کے نماز جنازہ میں جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، جب یہ سورۃ الفاتحہ مفتی تقی عثمانی نے پڑھی تو بہت بڑا شور ہوا، اور غیر مقلدین نے بڑی خوشی منائی، بہت بڑی خوشی منائی، جا بجائے یہ کہہ رہے بھائی دیکھو بھائی ہم حق پر ہیں، اس لیے ان کے بڑے مفتی نے، شیخ الاسلام جسے کہا جاتا ہے، مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک عمل کر کے دکھایا، اپنے بڑے بھائی کے نماز جنازے میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دکھائی، دیکھو بھائی ہم حق پر ہیں۔ اور ان کے معتدل مزاج مانے جاتے ہیں یہ ابتسام الہی ظہیر اور یہ ہشام الہی ظہیر۔ اب ہشام الہی ظہیر نے بھی اس طرح کی بات کہی ہے، بھئی اگر یہ طریقہ احناف نے اختیار کیا تو مسالک کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے، اس طرح کی بھی گفتگو کی۔ مسلک دیوبند کے ترجمان جناب مولانا رفیع عثمانی بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس موقع کے اوپر خوشی کی بات یہ ہے کہ جس بات نے بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے کے اندر نمایاں کردار ادا کیا، مفتی تقی عثمانی صاحب جو انتہائی جید عالم دین ہیں، اور کئی مرتبہ ٹیلی فون کے اوپر اور دیگر ذرائع کے ذریعے میرا ان سے رابطہ بھی رہتا ہے، مجھ سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں، مجھ سے بڑا ہی پیار فرماتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی حفیظہ اللہ نے جس وقت اپنے بھائی مولانا رفیع عثمانی کے جنازے کو پڑھایا تو احناف کے طریقہ کار کے مطابق نہیں پڑھا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف مفتی تقی عثمانی صاحب نے عمل کر کے دکھایا۔ دیکھیں عمل کر کے دکھایا، عام بندہ تو بالکل یہی سمجھے گا کہ بھائی دیکھیں مفتی تقی عثمانی نے عمل کیا ہے، ظاہری بات ہے اتنے بڑے مفتی نے ایک عمل کیا ہے، عمل کر کے دکھایا، پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ یعنی طریقہ یہی ہے، یہی طریقہ درست ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، جو پڑھتے ہیں وہ درست ہیں، عام بندہ تو یہی سمجھے گا۔ لیکن دوسری طرف سے متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب نے اس موقع پر جب یہ مسئلہ چلا، یہ بات ہوئی، تو اس وقت ایک بیان یعنی ویڈیو جاری کی، اس میں دلائل کے انبار لگا دیے، دلائل کے انبار لگا دیے، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، سورۃ الفاتحہ یعنی نماز جنازہ میں قرات نہیں کرنی چاہیے، اور سورۃ الفاتحہ تو کیا پورا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی اس طرح کی گفتگو کی، اور ایسی یعنی مدلل یعنی بات کی کہ مفتی عبدالواحد قریشی سے جب اس مسئلہ کے بارے میں پوچھا گیا تو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے بھی متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب کی اس ویڈیو کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی اگر بات سمجھنی ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ نور الاسلام صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے جنازے میں جو سورۃ الفاتحہ پڑھ دی ہے، اس بارے میں کچھ بتا دیں۔ اس بارے میں علماء کرام کی پورے حوالہ جات اور باتیں موجود ہیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی کہاں گنجائش اور کیا ترتیب۔ آپ اس بارے میں اگر تفصیل دیکھنا چاہیں نا تو میرے خیال میں میری گفتگو کے بجائے آپ متکلم اسلام شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی ان کے اس کلپ کو دیکھ لیں۔ وہ تقریباً کوئی 25 منٹ کی ویڈیو ہے، بڑی مدلل زبردست گفتگو ہے۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی المرتضیٰ، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو نماز جنازہ میں قرآن کی قرات کرتی بھی نہیں تھے، اور کرنے پر نکیر بھی فرماتے تھے، انکار بھی فرماتے تھے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 9606 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے نماز جنازہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے کوئی قراءت یا کوئی خاص دعا متعین نہیں تھی۔ موطا امام مالک باب ما یقول المصلی علی الجنازہ، عبداللہ بن عمر نماز جنازہ میں کچھ بھی قرات نہیں فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز جنازہ میں میت پر قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قراءت کرنا ثابت نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی کہیں سے بھی تلاوت کرنا ثابت نہیں ہے۔ جس میں رکوع ہو، جس میں سجدہ ہو، اس میں تو فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتے۔ لیکن بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے کہ بھئی اب عام بندہ کیسے سمجھے، عام بندے کو کیسے پتہ چلے کہ بھئی مفتی تقی عثمانی جو عمل کیا وہ درست ہے، اور دوسری طرف مولانا محمد الیاس گمن صاحب، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب اتنے دلائل دے رہے ہیں، اور مولانا گمن صاحب بتا رہے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت علماء احناف کا موقف پیش کر رہا ہوں۔ اب علماء اہل سنت والجماعت احناف کا موقف اگر یہ ہے تو مفتی تقی عثمانی کس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ کیا وہ اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں؟ وہ احناف میں شامل نہیں ہیں؟ علماء دیوبند میں سے نہیں ہے کیا؟ تو یہ عام بندے کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ توجہ کرتا ہے، پوری بات سنتا ہے، وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری بات نہیں سنتے، ہم تھوڑا بہت سنتے ہیں، سننے کے بعد بس چھوڑ دیتے ہیں، بس سوچتے ہیں کہ بھئی بس اس کی یہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی، اس طرح کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بات اگر پوری سنتے ہیں تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب نے اس میں بھی وضاحت کر دی، اتنے دلائل دینے کے باوجود بات واضح کر دی۔ کیا واضح کر دی آپ سن لیجئے۔ غیر مقلد چونکہ ایک بلا فرض کو فرض کہہ دیتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ کہیں گے دیکھو اگر ہم پڑھتے ہیں تو فلاں بھی پڑھتا ہے، بھئی تم قرآن سمجھ کر پڑھتے ہو، فرض سمجھ کر پڑھتے ہو، فلاں نے بطور دعا کے پڑھا ہے، فرض سمجھ کے نہیں پڑھا، تو کتنا فرق ہے تم میں اور ان میں۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، متکلم اسلام محمد الیاس گمن صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن اشارتاً وہی بات یاد دلا دی کہ لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیں آپ یوں کہتے ہیں، فلاں نے یوں کیا ہے، فلاں نے یوں کر کے دکھا ہے۔ اس پر کہا کہ فلاں نے اگر کیا ہوگا تو بطور دعا بطور ثنا وہ کام یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھی ہوگی۔ غیر مقلد جو بلا فرض کو، جو فرض نہیں ہے اس کو فرض مان رہا ہے، اس کو فرض سمجھ کر نہیں پڑھا ہوگا، بطور دعا بطور ثنا پڑھا ہوگا، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مولانا محمد الیاس گمن نے یہ بات واضح کر دی۔ لیکن چونکہ غیر مقلدین کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ایسے عمل کو جو ان کو ہاتھ آ جاتا ہے نا ایسا کام، پھر اس کے پیچھے اس کی تفصیل کیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے، وہ چھپا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ایسا موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولو قرأ الفاتحة فی صلاة علی الجنازہ ان قصد الدعاء والثناء لم یکرہ وان قصد التلاوة کرہ۔ اگر کسی شخص نے نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو بطور دعا کے پڑھا تو